امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے بچپن میں اٹھ گیا، ماں ہی نے سنبھالا، ماں ہی نے سہارا دیا، بخاری کو بخاری بنایا ماں کی تربیت نے، ماں کی دعاؤں نے۔ مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچپن میں امام بخاری بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے کہ بینائی چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، بصارت چلی گئی۔ تو امام بخاری کی والدہ نے علاج کروایا، علاج کروا کے تھک گئی اور بینائی لوٹ کے نہ آئی۔ اب بس اللہ کی جناب میں اللہ ہی سے امید لگائے ہوئے دعائیں کرتی رہی۔ ایک رات کی بات ہے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتی رہی اور اسی حالت میں نیند آ گئی۔ خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور لا کے بشارت دے رہے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری اولاد کی بینائی لوٹا دی۔ جاگی تو دیکھا کہ بخاری کی بینائی لوٹ آئی ہے۔ تو ماں کی دعاؤں نے امام بخاری کو بچپن میں اتنی بڑی آزمائش سے باہر نکالا جب وہ اپنی بینائی کھو چکے تھے۔ آج کی ہماری یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے، اس لیے کہ ہم حضرات محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین امت کا وہ طبقہ ہے جس طبقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے، خاص تعلق ہے۔ محدثین سے بڑھ کر نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، محدثین سے بڑھ کر نبی کو چاہنے والا کوئی نہیں، محدثین سے بڑھ کر نبی کا سچا پیروکار کوئی نہیں، اور محدثین سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس کے حق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو خوش رکھے، آباد رکھے، تر و تازہ رکھے جو میری کسی بات کو سنتا ہے تو اسے یاد بھی کرتا ہے اور اسے آنے والی نسلوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ اس دعا کے سب سے زیادہ مستحق اس امت میں اگر کوئی ہے تو محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ تو اس حیثیت سے آج کی اور کل کی جو مجلس ہوگی ہماری، یہ دونوں مجلسیں بڑی مبارک مجلسیں ہیں اپنے مقصد کے اعتبار سے۔ اور حضرات، ہمارا جو مقصد ہے، محدثین جو اصحاب کتب ستہ ہیں، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کی سوانح حیات اور ان کی لائف ہسٹری جو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی آج اور کل، اس لیے کہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے فتنہ انکار حدیث سر چڑھ کر بول رہا ہے، انکار حدیث کے جراثیم گھر گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جن لوگوں کو سننا نہیں چاہیے ان کو سن کر حدیث رسول کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہی ہے، جن لوگوں کو پڑھنا نہیں چاہیے انہیں سوشل میڈیا پہ پڑھ کر حدیث رسول کے سلسلے میں طرح طرح کے اوہام اور خرافات میں مبتلا ہوئی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ اپنی نوجوان نسل کو اور عامت المسلمین کو حضرات محدثین کی خدمات سے اور حدیث رسول کی حفاظت کے سلسلے میں ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا مختصر سا تعارف آج اور کل کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ میرے حصے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آئی ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے اواخر میں 13 شوال 190 پر 4 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ خراسان کا ایک شہر ہے بخارا، جسے آج ازبکستان کہا جاتا ہے، ازبکستان کے رہنے والے تھے، اور بخارا شہر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی نسبت سے جانے جاتے ہیں، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا نام محمد ہے، والد اسماعیل ہے، دادا ابراہیم ہے، پردادا مغیرہ ہے، پردادا کے والد بردزبہ ہیں۔ حیرت انگیز بات کیا جانتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد 9 مسلم ہیں۔ اللہ اکبر!
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس خاندان سے آئے، پہلے ان کا خاندان مجوسی تھا، فارس کا رہنے والا خاندان تھا، مجوسی خاندان تھا، آتش پرست خاندان تھا، آگ کی پرستش کرنے والا خاندان تھا۔ چنانچہ امام بخاری کے جو پردادا مغیرہ ہیں، مغیرہ کے والد بردزبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فارس کے آتش پرست تھے۔ اللہ نے ان کے پردادا مغیرہ کو سب سے پہلے ہدایت دی، تو امام بخاری کے پردادا سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے اور انہی کی نسل سے امام بخاری پیدا ہوئے۔ اس سے بہت بڑا میسج ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے یہ جو نو مسلم بھائی ہیں، جو جنہیں ہم مہاجر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ان لوگوں کی صفوں میں دین کے ایسے خادمان کو پیدا کرتا ہے۔ امام بخاری اسلامی تاریخ میں ہم آپ کی کوئی دوسری نظیر نہیں دیکھتے، کوئی دوسری مثال نہیں دیکھتے۔ امام بخاری کا تعلق ایک ایسے ہی نو مسلم گھرانے سے تھا، آپ کے پردادا مغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی تھی۔ اور یوں پیارے نبی کی وہ حدیث صادق آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے، لو کان الدین بالسریہ، کہ دین اگر سریا ستارے پہ بھی ہو تو فارس کے کچھ لوگ اس کو وہاں سے بھی حاصل کر لیں گے، پا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ نے یہ پیشن گوئی فارس کے لوگوں کے سلسلے میں فرمائی ہے کہ دین کتنی دور کیوں نہ ہو، ایمان کتنی مسافت پہ کیوں نہ ہو، سریا ستارے کی بلندی پہ اگر ایمان ہو، دین ہو، فارس کے کچھ لوگ آئیں گے میری امت میں جو ہوں گے فارس سے، اور وہ اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر پیارے نبی کی یہ پیشن گوئی پوری طرح سے صادق آتی ہے۔ اور دوسری بات، جب امام بخاری خراسان کے ہیں، ازبکستان کے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ خراسان، ازبکستان یہ عرب نہیں ہے، یہ عرب کنٹریز سے ہٹ کر ہے، یہ بلاد عجم ہے، یہ اجنبی ممالک ہیں۔ تو غور کیجئے کہ حدیث کا سب سے بڑا خادم، امیر المؤمنین فی الحدیث، امت میں جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، یہ عرب میں نہیں عجم میں پیدا ہوا، یہ عرب میں نہیں عجم میں پیدا ہوا۔ دیکھو قرآن کی سب سے زیادہ خدمت اور خصوصاً حفاظت قرآن کے سلسلے میں سب سے زیادہ خدمات عربوں نے کی۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے عربوں سے، قرآن کی حفاظت کا کام اللہ نے عربوں سے لیا، تو حدیث کی حفاظت کا کام اللہ نے اجانب سے لیا، اجمیوں سے لیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین عربوں کا بھی ہے، اجمیوں کا بھی ہے، یہ دین ساری انسانیت کا ہے۔ حفاظت قرآن میں عرب حضرات کی خدمات ناقابل فراموش ہے، تو حفاظت حدیث میں اجمیوں کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ امام بخاری کا جو روشن مستقبل ہے، امام بخاری کے روشن مستقبل کی بنیاد سب سے پہلے ان کے والدین نے رکھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ترقی کرتا ہے، اس کی ترقی کے پیچھے جو بنیادی کردار ہوتا ہے توفیق الہی کے بعد، وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، ان کے روشن مستقبل کی بنیاد ان کے والدین نے رکھی۔ والدین نے اس معنی میں کہ امام بخاری کے والد جو اسماعیل تھے، وہ اپنی جگہ وہ بھی محدث تھے، وہ بھی عالم تھے، اور اتنے متقی تھے کہ وہ وفات کے وقت وہ کہنے لگے کہ میں جو مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے حرام ہونے کا شبہ ہو اور جس کے حرام ہونے کا شائبہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو ان کے والد نے حلال روزی کھلائی، حلال رزق انہیں کھلایا۔ جو والدین اپنی اولاد کو حلال روزی کھلاتے ہیں، اس کے اثرات غیر معمولی طور پر اولاد اپنی زندگی میں دیکھتی ہیں۔ حرام روزی کھلانے والے ماں باپ کو اپنی اولاد کی زندگی میں اس کا نتیجہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اسماعیل جو امام بخاری کے والد تھے، وہ اس قدر موت کے وقت وہ اپنے اس قدر کانفیڈنس سے انہوں نے بات کہی، ایک درہم بھی میرے مال میں ایسا نہیں جس کے حرام ہونے کا شبہ ہو، شائبہ۔ یہ تو باپ کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے رزق حلال کھلایا، اور ادھر ماں کا رول کیا رہا، ماں کا رول کیا رہا۔ امام بخاری بچپن میں یتیم ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے بچپن میں اٹھ گیا، ماں ہی نے سنبھالا، ماں ہی نے سہارا دیا، بخاری کو بخاری بنایا ماں کی تربیت نے،
ماں کی دعاؤں نے، مشہور واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ بچپن میں امام بخاری بڑی آزمائش سے دوچار ہوئے کہ بینائی چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، بصارت چلی گئی. تو امام بخاری کی والدہ نے علاج کروایا، علاج کروا کے تھک گئی اور بینائی لوٹ کے نہ آئی. اب بس اللہ کی جناب میں اللہ ہی سے امید لگائے ہوئے دعائیں کرتی رہی. ایک رات کی بات ہے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتی رہی اور اسی حالت میں نیند آ گئی. خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے اور لا کے بشارت دے رہے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہاری اولاد کی بینائی لوٹا دی. جاگی تو دیکھا کہ بخاری کی بینائی لوٹ آئی ہے. تو ماں کی دعاؤں نے امام بخاری کو بچپن میں اتنی بڑی آزمائش سے باہر نکالا جب وہ اپنی بینائی کھو چکے تھے. اس طرح امام بخاری کا جو روشن مستقبل تھا اس کی بنیاد ان کے ماں باپ نے رکھی، ان کے والدین نے رکھی. امام بخاری بس 11 سال کے تھے، بچپن ہی سے ان کی عظمت کی ثبوت ملنے لگے تھے. یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے. چنانچہ یہ ہوا، ایک مجلس حدیث تھی، مجلس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد پڑھا رہے تھے. استاد سے غلطی ہوئی، پوری مجلس خاموش تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استاد پر ادباً اعتراض کیا. وہ استاد غلطی کر رہے تھے، حدیث کی سند میں، حدیث کے راوی کے نام میں غلطی کر رہے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ادب کے ساتھ محفل میں اپنے استاد کو بتایا کہ یہاں آپ سے چوک ہو رہی ہے. اور استاد نے بعد میں اپنی کتاب کھولی اور چیک کیا تو سچ مچ سند میں جہاں امام بخاری نے نشاندہی کی وہاں واقعی ان سے غلطی ہوئی تھی. استاد نے اپنی غلطی تسلیم کی. 11 سال کی عمر کا بچہ، 11 سال کی عمر کا یہ لڑکا، اور اپنے علم پر اتنا اعتماد کہ بھری مجلس میں اپنے استاد کو لقمہ دیتا ہے. یہیں سے امام بخاری کی عظمت کا ڈنکا بجنے لگا اور امام بخاری کا نام عالم اسلام میں ہر ایک کی زبان پہ آنے لگا کہ خراسان میں ایک بچہ ہے جو غیر معمولی حافظہ رکھتا ہے، غیر معمولی یادداشت رکھتا ہے. چنانچہ جب امام بخاری کی بغداد آمد ہوئی تو بغداد کے محدثین نے ان کے حافظے کو آزمانا چاہا. 100 حدیثیں لی بغداد کے محدثین نے اور 100 حدیثوں میں رد و بدل کر دیا. حدیث کی ایک سند ہوتی ہے اور ہر حدیث کا ایک متن ہوتا ہے. بغداد کے محدثین نے 100 حدیثوں کے ذریعے امام بخاری کا امتحان لیا اور امتحان یوں لیا کہ ایک حدیث کی سند نکال کر دوسری حدیث میں ملا دی اور اس حدیث کی سند نکال کے اس حدیث میں ملا دی. اس طرح گڈمٹ کر کے 100 حدیثیں بخاری کے سامنے پیش کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 100 حدیثوں کا کریکشن کر دیا. کون سی حدیث کس سند سے ہے، ہر حدیث کے متن کو اس کی صحیح سند کے ساتھ جوڑ دکھایا. تو بغداد کے محدثین نے گواہی دی کہ یہ بچہ اگر زندہ رہے گا تو اس امت میں ایک نشانی بنے گا، ایک معجزہ بنے گا. اور واقعتاً بغداد کے محدثین نے جو بات کہی وہ 100% امام بخاری پہ صادق آئی. اس دور کی روایت تھی کہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا اور امام بخاری بھی نکلے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اساتذہ حدیث جو دنیا بھر میں تھے وہاں کا قصد کیا. بڑے طویل سفر کی امام بخاری نے. حجاز گئے، مکہ مدینہ کے محدثین سے حدیثیں سنی، یمن گئے وہاں کے محدثین سے حدیثیں سنی، عراق گئے کوفہ بصرہ کے محدثین سے حدیثیں سنی، شام فلسطین اور سیریا گئے وہاں کے محدثین سے حدیثیں سنی. الغرض عالم اسلام نے جہاں جہاں علم حدیث تھا وہاں وہاں امام بخاری کے قدم پہنچے اور سارے محدثین کے پاس جو احادیث کا ذخیرہ تھا اسے امام الامیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے یاد بھی کیا اور تحریری شکل میں اس کو جمع بھی کیا. اور جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث طلب علم کے جو سفر انہوں نے کیے اس دوران کیسی صبر آزما زندگی انہوں نے گزاری. غربت تھی، نان و نفقے کی کمی تھی، سفر کے اخراجات نہیں تھے، پیدل چلا کرتے تھے، بڑی مشقتیں انہوں نے اٹھائیں
اور اس دوران بیمار ہوئے، اور اس دور کے بعض حکیموں نے بخاری کا علاج کیا، اور آپ جانتے ہیں ماضی میں بھی اور آج بھی کسی بھی مریض کو جانچنے کے لیے پیشاب لیا جاتا ہے، پیشاب ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علاج جن حکیموں نے کیا، انہوں نے اس پیشاب کو ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا یہ وہ مریض ہے جس نے ایک طویل مدت سے صرف روکھی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، اس کو سالن میسر نہیں رہا ہے، بھیگی روٹی اس مریض نے نہیں کھائی ہے۔ قارورے کو ٹیسٹ کرنے کے بعد حکیموں نے یہ رزلٹ پیش کیا کہ یہ وہ مریض ہے جو اس قدر نادار اور غریب ہے کہ مدت سے اس نے روکھی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، کتاب اللہ کے لیے، سنت رسول اللہ کے لیے، خدمت حدیث کے لیے، خدمت دین کے لیے ایسی عظیم قربانیاں انہوں نے دی۔ امام بخاری کا علم اور امام بخاری کا عمل، علم میں ان کے انہماک کا یہ عالم تھا۔ امام بخاری کے ان کے ایک شاگرد محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ایک رات میں امام بخاری کے ساتھ سویا ایک کمرے میں، فرماتے ہیں اس رات میں نے دیکھا امام بخاری کہنے کو تو سو گئے، لیکن عشاء بعد سے فجر کے درمیان میں نے دیکھا 18 مرتبہ جاگے امام بخاری، 18 مرتبے۔ تھوڑی دیر سوتے تھے، جاگتے تھے، چراغ جلاتے تھے، کوئی چیز لکھتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد جاگتے تھے، چراغ جلاتے تھے، کوئی یاد آئی ہوئی چیز نوٹ کرتے تھے، پھر چراغ بجھاتے تھے اور سو جاتے تھے۔ کہا ایک رات میں نے دیکھا کہ 18 مرتبہ جاگے، یعنی بیداری تو بیداری ہوئی، نیند میں بھی علم ہی کی فکر، علم ہی کا خیال، علم ہی کی جستجو، سکون کی نیند نہیں، اطمینان کی نیند نہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اس زمین پر اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھے یہ لوگ۔ ہم جیسے آرام پسند اس محنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت اور جفاکشی کے ساتھ حدیث رسول کی خدمت کی۔ علم میں انہماک کا یہ عالم اور عمل میں انہماک کیسا؟ بکر بن منیر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک باغیچہ تھا، ہم سب جمع تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باغیچے میں کھڑے ہو، ہم سب نے نماز پڑھی، امام بخاری نے بھی نماز پڑھی، سنت پڑھ رہے تھے۔ سنت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فوراً پاس موجود لوگوں سے کہا کہ تھوڑا دیکھو کہ میری پیٹھ میں کوئی چیز ہے کیا۔ ہم نے دیکھا تو پیٹھ میں ایک کیڑا جو ہے بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے پیٹھ پر کل 17 مقامات پہ ڈنک مارا ہے، 17 مقامات پہ ڈنک مارا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نماز جاری تھی، ان کی عبادت جاری تھی، اور وہ کیڑا ڈنک مار رہا تھا۔ امام بخاری نے حالت نماز میں اس جانب توجہ نہ دی، اس تکلیف پہ صبر کیا، اور اطمینان سے سلام پھیرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اتنی تکلیف کیوں برداشت کی آپ نے؟ پہلے ڈنک پہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ امام بخاری نے کہا میں قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں نے اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز ختم کرنی مناسب نہیں سمجھی۔ بالکل ویسے ہی واقعہ جیسے واقعہ صحابی کے ساتھ پیش آیا تھا، عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بالکل وہی چیز۔ تو ہمارے اسلاف ہیں، ان کا علم جتنا تھا عمل بھی اتنا تھا، اور عمل جیسا تھا علم بھی ویسے ہی تھا۔ اللہ رب العزت نے امام بخاری کو غیر معمولی حافظہ اور غیر معمولی یادداشت سے نوازا تھا۔ یعنی وہ خود فرماتے ہیں کہ احفظ 100,000 حدیث صحیح و 200,000 حدیث غیر صحیح۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 2,00,000 ضعیف حدیثیں یاد ہیں۔ اور کیا مطلب ہے جانتے ہیں آپ؟ حدیث یاد ہے کا مطلب متن کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، انما الاعمال بالنیات، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اس طرح کے تو آج بھی مل جائیں گے۔ محدثین جب کہتے ہیں کہ مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں، ہر حدیث اس کی سند کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے تو اس سے پہلے سند آتی ہے
کہ بخاری کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ عبداللہ سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے شیخ عبد الرحمن سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ خالد سے سنی، انہوں نے اپنے شیخ سعید بن مسیب سے سنی، انہوں نے عمر بن خطاب سے سنی. ہر حدیث کی سند ہوتی ہے. آپ بتاؤ کس کے بس کی بات ہے کہ 1,00,000 حدیثیں صحیح حدیثیں سند کے ساتھ اور 2,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد رکھیں؟ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھے. اور ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری کو وہ یادداشت ملی تھی، وہ حافظہ ملا تھا کہ کمپیوٹر کا بھی اگر مقابلہ امام بخاری کے حافظے سے کیا جائے کمپیوٹر پیچھے رہ جائے گا اور بخاری کا حافظہ فتح یاب ہوگا، جیت جائے گا. الغرض امام بخاری نے اپنی انتھک کوشش، اپنی غیر معمولی حافظے، اپنی غیر معمولی یادداشت، حدیث رسول سے غیر معمولی شغف کے نتیجے میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ انہوں نے صحیح بخاری کی شکل میں وہ عظیم کتاب لکھی جس کتاب کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ عز و جل ہونے کا شرف حاصل ہوا. اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے مستند معیاری اور تحقیقی کتاب کوئی ہے تو بخاری ہے. دنیا کے کسی انسان نے، ہم یہ نہیں کہتے صرف مسلمانوں میں، دنیا کی ساری قوموں میں ریسرچ کا وہ معیار جو صحیح بخاری میں ہے، تحقیق کا وہ معیار جو صحیح بخاری میں نہ مسلمانوں کے پاس نہ ہی دنیا کی کسی قوم کے پاس ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز کیسے ملا؟ انہوں نے پہلے خواب دیکھا. حضرت امام بخاری کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ پیارے نبی تشریف فرما ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارد گرد مکھیاں اڑ رہی ہیں اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میں پیارے نبی کو پنکھا کر رہا ہوں اور آپ کے ارد گرد اڑنے والی مکھیوں کو میں دور کر رہا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں جب میں جاگا، خوابوں کی تعبیر جاننے والوں سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو معبرین نے مجھے بتایا کہ انت تذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تم حدیث رسول کے سلسلے میں غیر معمولی تحقیقی کام کرو گے. جو جھوٹی حدیث نبی کی طرف منسوب کر دی جائیں گی تم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے بتاؤ گے کہ صحیح کیا ہے اور ضعیف کیا ہے. ایک تو یہ خواب دیکھا، اس خواب سے ایک ذہن بنا امام بخاری کا. اور دوسرے امام بخاری کے استاد تھے اسحاق بن راہوئی. امام بخاری کے استاد اسحاق بن راہوئی نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کہا کہ اپنے شاگردوں سے کہا اگر تم میں سے کوئی صرف اور صرف خالص صحیح احادیث پر مشتمل حدیث کا کوئی مجموعہ تیار کرے تو کیا ہی اچھی بات ہوگی. استاد کا یہ مشورہ امام بخاری کے لیے سمجھیے کہ آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوا. استاد کے اس مشورے کو امام بخاری نے حرز جاں بنا لیا اور یہ عزم کیا اور یہ ارادہ کیا کہ استاد نے جو خواب دیکھا ہے کہ صرف صحیح اور خالص صحیح احادیث پر مشتمل احادیث کا کوئی مجموعہ تیار کرنا چاہیے، امام بخاری نے عزم کیا، ارادہ کیا وہ میں کروں گا اور انہوں نے وہ کر دکھایا. صحیح بخاری وہ حیات الرسول ہے، صحیح بخاری وہ نبی کی زندگی ہے، صحیح بخاری وہ نبی کے لیل و نہار ہے، صحیح بخاری وہ نبی کے شب و روز ہیں. نجم ابن الفضیل کہتے ہیں، نجم ابن الفضیل کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے چلے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے امام بخاری ہیں اور میں نے دیکھا کہ پیارے نبی جہاں جہاں قدم رکھ رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی وہاں قدم رکھ رہے ہیں، جو اس بات کی علامت تھی کہ امام بخاری سچے متبع رسول، سچے متبع سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. اور آپ جانتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری کے جو تراجم ہے، تراجم کسے بولتے ہیں؟ یہ جو باب ہوتا ہے، باب کا عنوان باندھتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو تراجم ہے یہ میں نے مسجد نبوی میں پیارے نبی کی خبر اور پیارے نبی کے ممبر کے درمیان جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے،
وہاں بیٹھ کر میں نے یہ تراجم باندھے ہیں، یہ عناوین لکھے ہیں، اور ہر ترجمے سے پہلے 2 رکعت نماز وہ پڑھا کرتے تھے. ہر ترجمے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی مدد حاصل کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اور تقریباً صحیح بخاری کو مکمل کرنے میں انہوں نے 16 سال لیے. 16 سال میں یہ صحیح بخاری مکمل ہوئی. اور جب صحیح بخاری مکمل ہو گئی، اپنے حلقہ درس میں اس کو پڑھانے لگے. اہل علم کہتے ہیں کہ امام بخاری سے صحیح بخاری کو سننے والے ان کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد تقریباً 90,000 ہے. 90,000 ان کے اسٹوڈنٹس نے صحیح بخاری کو ان سے سنا ہے، اور انہوں نے اپنے طلباء کو سنائی. انہوں نے اپنے طلباء کو، اور آج تک ایک سلسلہ چل رہا. مدرسوں میں محدث استاد جب اپنے بچوں کو صحیح بخاری پڑھا دیتا ہے نا، پڑھانے کے بعد سند دیتا ہے. دنیا کے ہر مدرسے میں آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. بخاری نے اپنے 90,000 طلباء کو پڑھائی بخاری، انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا. امام بخاری کی زندگی کچھ آزمائشوں سے بھی دوچار ہو رہی. انسان کتنا باکمال کیوں نہ ہو، کتنا صاحب فضل کیوں نہ ہو، کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا صالح اور متقی کیوں نہ ہو، اس کے کچھ دشمن ضرور ہوتے ہیں. انبیاء و رسول علیہم السلام کے جب دشمن رہے، لوگ اپنے جیسے انسانوں کی فضیلت کو جلدی تسلیم نہیں کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی زندگی میں اپنے کمالات کے باوجود، اپنی غیر معمولی لیاقت اور قابلیت کے باوجود، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ امتحانات سے گزرنا پڑا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک امتحان کا سابقہ انہیں خود اپنے استاد سے پڑھا. امام بخاری کے ایک شیخ تھے محمد بن یحییٰ الزہلی، نیشاپور کے رہنے والے تھے. امام بخاری جب نیشاپور گئے اور لوگوں نے امام بخاری کا جس انداز میں استقبال کیا، امام بخاری کے قدموں پہ جس طرح پھول نچھاور کیے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جس انداز میں لوگوں نے خوش آمدید کہا، اور جس طرح ان کی مجلس میں لوگ جمع ہوئے، برا ہو حسد کا کہ خود امام بخاری کے استاد محمد بن یحییٰ الزہلی حسد کے شکار ہو گئے. سمجھ رہے؟ بشر ہے، انسان ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ان بشری تقاضوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس مقبولیت کو، وہ یہ مقبولیت دیکھی نہ گئی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ بات مشہور کی کہ فتنہ خلق قرآن کے یہ قائل ہو چکے ہیں. اس زمانے کا ایک مسئلہ جو بنو عباس مامون کے دور سے شروع ہوا اور امام بخاری کے زمانے تک چلا، فتنہ خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا، تو تہمت یہ آئی، الزام یہ آیا بخاری پر کہ یہ بھی فتنہ خلق قرآن کے قائل ہو چکے ہیں. نتیجے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد کے اس حسد کے شکار ہو کر بہت دکھی ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور نیشاپور کو چھوڑ کر وہ روانہ ہو گئے اپنی بستی کی طرف. محمد بن یحییٰ الزہلی رحمت اللہ علیہ وہ اتنے سخت تھے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو بخاری کے نقطہ نظر کا حامل ہے وہ میری مجلس درس میں نہ بیٹھے. تو امام بخاری کے شاگرد امام مسلم تھے، وہ محمد بن یحییٰ الزہلی کے بھی شاگرد تھے. امام مسلم نے محمد بن یحییٰ الزہلی رحمہ اللہ کے حلقہ درس کو چھوڑ دیا بخاری کی محبت میں. جب محمد بن یحییٰ الزہلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں ایسے تبصرے کرنے لگے تو امام مسلم نے محمد بن یحییٰ الزہلی کے حلقہ درس کو چھوڑ دیا اپنے استاد بخاری کی محبت میں. بہرحال یہ ایک آزمائش تھی جس سے امام بخاری دوچار ہوئے، اور اس آزمائش سے دوچار ہو کر بخاری اپنے علاقے، اپنے ملک بخارا لوٹے. تو وہاں ایک دوسرا بڑا امتحان آیا. دوسرا امتحان کیا آیا؟ بخارا جو کہ ان کی اپنی بستی ہے، وہاں کا جو حاکم تھا، اس حاکم نے امام بخاری سے کہا، درخواست کی یا حکم دیا کہ آپ شاہی محل میں آئیے
اور آ کر میرے بچوں کو حدیث پڑھائیے۔ امام بخاری نے کہا کہ یہاں مسجد ہے، مسجد میں میرا حلقہ درس ہے، جہاں امت کے بچے سب حاضری دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو علم حدیث سکھانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی مجلس میں بھیجیے کہ وہ آئیں اور امت کے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ امام بخاری نے کہا میں علم کو درباروں میں لے جا کے رسوا نہیں کروں گا، میں علم کو وقت کے درباروں میں لے جا کے رسوا نہیں کروں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے علم حدیث حاصل کریں، میں نہیں آؤں گا، انہیں میرے پاس آنا پڑے گا۔ یہ خودداری ہے، یہ خودداری ہے تاریخ میں جس خودداری سے علماء جانے گئے، پہچانے گئے۔ آج یہ خودداری ہم علماء میں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، سمجھ رہے؟ تاریخ میں علماء ہمیشہ سے بڑے خوددار رہے ہیں۔ ایک بادشاہ جنگل کی سیر پہ گیا، وہاں دیکھا ایک اللہ والے عالم اپنی جھونپڑی میں پیر پھیلائے لیٹے ہیں۔ بادشاہ گیا، اور بادشاہ جب گیا تو تب بھی وہ اسی حالت میں پیر پھیلائے لیٹے تھے۔ وزیر نے کہا ان اللہ والے سے، اس عالم سے، نہیں جانتے ہو کہ یہ بادشاہ ہے؟ کہا کہ جانتا ہوں کہ بادشاہ ہے۔ کہا جان کر بھی پیر پھیلائے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو ہاتھ نہیں پھیلا تھا وہ پیر پھیلائے گا، جو ہاتھ نہیں پھیلا تھا وہ پیر پھیلائے گا۔ محدثین، اہل علم اور علماء اس صفت سے متصف رہے ہیں۔ وقت کے بے تاج بادشاہ رہے ہیں علماء، ان کا کوئی دربار نہ تھا، تخت نہ تھا، لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے رہے علماء، ایسے علماء تھے۔ امام بخاری نے بھی حاکم بخارا سے کہا میں علم کو درباروں میں لے جا کے رسوا نہیں کرنے والا، چاہتے ہو کہ تمہارے بچے پڑھیں، میرا حلقہ درس مسجد میں موجود ہے، اپنے بچوں کو وہاں بھیج۔ بس یہیں سے حاکم بخارا امام بخاری کا دشمن ہو گیا، وہ امام بخاری کا دشمن ہو گیا، امام بخاری کو ستانے لگا، اور اس نے امام بخاری کو حکم دیا کہ بخارا سے نکل جاؤ۔ امام بخاری سمعا و طاعتا، سمع و طاعت کا ثبوت دیا اور بخارا سے نکل گئے۔ نکل کر سمرقند پہنچے۔ سمرقند پہنچنے کے بعد وہاں امام بخاری کی طبیعت بھی خراب ہو گئی۔ سمرقند کا ایک شہر ہے خرتنک، خرتنک میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر امام بخاری نے عارضی طور پہ قیام کیا۔ ان کی ایک رشتہ دار کہتے ہیں ایک رات نماز تہجد میں نے امام بخاری کو سجدے کی حالت میں دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ سجدے کی حالت میں اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ تیری زمین اپنی وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی ہے۔ دنیا والوں نے کس کو چھوڑا ہے بتاؤ؟ دنیا والوں نے کس کو بخشا ہے؟ کیسے کیسے اللہ والوں کو کیسے کیسے ستایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین فی الحدیث، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں پہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھ کر اتنا بڑا احسان کیا، اور زندگی کی آخری ایام میں یوں دکھی ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت، اے اللہ تیری زمین اپنی وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی ہے، بس مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ایک رشتہ دار یہ دعا سنے ہوئے ٹھیک 1 مہینہ گزرا تھا کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی۔ اللہ نے وہ دعا سن لی، اور جب انتقال ہوا امام بخاری کا 1 شوال کی تاریخ تھی، عید الفطر کا دن تھا۔ عید کے دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور عید کے دن ظہر بعد امام بخاری کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ عید الفطر کے دن گویا وہ جنت الفردوس اللہ کے دربار میں چلے گئے عید منانے کے لیے۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مختصر حالات زندگی تھے۔ ایک بات ہے کہ امام بخاری کی لائف ہسٹری جن اہل علم نے لکھی ہے وہ امام بخاری کی شادی کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، کہیں ان کی بیوی بچوں کا تذکرہ نہیں آتا ہے،
تو علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ امام بخاری نے شادی کی ہی نہیں، وہ طلب علم میں اور خدمت حدیث میں اتنا مشغول رہے کہ انہیں شادی کرنے کی فرصت نہ ملی، انہوں نے شادی کی ہی نہیں۔ اگر بات یہی ہے تو سوچو کہ علم کی محبت میں اہل علم نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اہل علم کا دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تاریخ اور ہسٹری کی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا ہے ان کے بیوی بچوں کا، انہوں نے شادی تو کی ہوگی، بچے رہے ہوں گے، بس تذکرہ نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ امام بخاری کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حدیث رسول کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں، اور کتنی قربانیوں کے بعد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جیسے یہ کتب احادیث کے ذخیرے ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو حضرات محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلائے، اور فتنہ انکار حدیث کے جراثیم سے اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بچائے۔ اللہم آمین۔